جو انہوں نے نہیں دیا، اور اس کے بعد کیونکہ جوڈیشل ہو گیا اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا بیان لینے کے لیے جو انہوں نے نہیں دیا، اور اس کے بعد کیونکہ جوڈیشل ہو گیا اور ان کی تحویل سے، اسلام آباد پولیس کی تحویل سے وہ نکل گئے، تو اس لیے وہ جو دباؤ ڈال کر تشدد کر جو بیان نکلوانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بیان کیونکہ نہیں نکل سکا، اس لیے دوبارہ سے یہ پورا کیا گیا اور دوبارہ اپیلیں ہائی کورٹ تک پہنچ گئے کہ دوبارہ سے جسمانی ریمانڈ لیا جائے۔ تو یہ ہم ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ ابھی جو وہ جسمانی ریمانڈ کے لیے کہہ رہے ہیں اور لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ مزید تشدد کیا جائے اور تشدد کر کے ان سے ایک من گھڑت کوئی سٹیٹمنٹ نکلوائی جائے جس کا نشانہ عمران خان ہوں گے۔ یہ بالکل واضح ہونا چاہیے سب کو کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ میرے خیال میں اگر چلیں جسمانی ریمانڈ دے بھی دیا ہے تو یہ بھی عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ جسمانی تشدد ہو چکا ہے، وہ اس کے شواہد کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے، جب پہلے ان کی اپیرنس ہوئی تھی وہ اپنی قمیض اٹھا کے کورٹ میں جج کو دکھا چکے ہیں کہ ان کے اوپر جسمانی تشدد کیا گیا تھا، تو یہ یقینی بنایا جائے اور اس کی کوئی شفافیت ہو جس کے ذریعے یہ یقینی بنایا جا سکے ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جہاں پر بھی ان کو رکھا جائے وہ پتہ ہو سب کو کہ کس جگہ پہ رکھا جا رہا ہے، وہاں پر دوسرے لوگوں کے جانے کی اجازت ہو تاکہ یہ اس بات کی یقین دہانی کرائی جا سکے کہ کوئی تشدد نہیں ہو رہا۔ سوال سے وہ نہیں گھبراتے، سوال اگر جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ بالکل پوچھے، کورٹ کے اندر پوچھتے، وہیں پہ جرا کی جاتی، صحیح تو قانونی طریقہ جو تھا وہ راستہ وہی تھا، لیکن وہ ظاہر ہے بند کمرے کے اندر رات کے اندھیرے کے اندر تشدد کر کے ان سے کچھ نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ابھی میں وزیر دفاع کی بھی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، ابھی وہ جو بات کر رہے تھے، اور یہ کتنی ہی ایک کیا کہنا چاہیے، تعجب تو نہیں، ایک مذاق خیز بات ہے کہ بات یہ کر کون رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے۔ وہ پھینٹ رہے تھے ایجاد جو انہوں نے کیا ہے کہ جو ہو جی ہیلی کاپٹر کریش میں شہدا ہوئے، جنرل سرفراز اور دوسرے لوگوں کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف نے جو ہے بڑی اس کے خلاف کوئی مذموم کیمپین چلائی۔ یہ بھی اس کے اندر کہا گیا تھا کہ کوئی تحریک انصاف سے جنازہ ہی نہیں اٹینڈ کرنے گیا تھا، ہم تینوں جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ، پرویز خٹک صاحب، میں، اسد کیسر، ہم تینوں اس جنازے کے اندر شرکت کر کے آئے ہیں، لیکن پوری باقاعدہ ایک کیمپین چلائی گئی، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے کہ بہت زیادہ کوئی تحریک انصاف نے فوج کے خلاف کوئی کیمپین چلائی دی ہے۔ یہ ساری قوم کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ایک انتہائی گھنونی سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی سیاسی دکانیں سب کی بند ہو رہی ہیں اور عمران خان ان سے سیاسی میدان میں سنبھالا نہیں جا رہا۔ پہلے تو صرف جلسے تھے، بیانیاں تھا، قوم باہر نکلی بھی تھی، پھر 17 جولائی کو خاص طور پہ جس طریقے سے پنجاب کے بائی الیکشنز ہوئے، عوام باہر آئی، متحرک ہوئی، ووٹ ڈالا، کامیاب کرایا، اور پنجاب کے عوام نے چھینا امپورٹڈ حکومت سے واپس، یہ اس کے بعد سے لرزہ خیز ہوئے، ان کو سمجھ میں آ گئی کہ سیاسی مقابلہ عمران خان کا نہیں کیا جاتا۔ اب عمران خان سے سیاسی مقابلہ کیونکہ نہیں کیا جاتا، اس لیے عمران خان کو قابو کرنے کے لیے کوشش پوری یہ امپورٹڈ حکومت یہ کر رہی ہے، ایک بیانیہ بنایا جائے، اس کے اندر یہ شہباز گل کو جو ابھی تشدد کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر، سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کا سب سے منظم ادارہ جس کے اوپر قوم کو فخر ہے، پاکستان فوج، ان کا آپس میں کسی طریقے سے تصادم کرا دیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں کامیاب انہوں نے ہونا نہیں ہے، لیکن یہ کوشش بھی جو ہے یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی مترادف ہے۔ یہ کوشش کہ ایک بیانیہ بنا دیا جائے کہ ملک کے محب وطن لوگ جو سارے پاکستان میں پھیلے میں، تحریک انصاف کا فالوور، تحریک انصاف کا ووٹر، سپورٹر، پاکستان کے ہر کونے کے اندر، میں پہلے بھی اس سے بات کر چکا ہوں، باقی تو تقریباً تمام علاقائی جماعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ سیاسی طور پہ تو پاکستان کو متحد اس وقت عمران خان کرتا ہے، تحریک انصاف کرتی ہے، ہر زبان بولنے والے، ہر صوبے کے، ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے،
اس لیے یہ صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، وہ تمام لوگ، وہ تمام ادارے جو یقین رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں پاکستان سے، یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط ہونے کے لیے ہم آہنگی ہونی چاہیے، ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں آپ جو ہمارے پی ڈی ایم کے جو سیاستدان ہیں، میں ان کو بھی یہ بول دوں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کی اس وقت جو پریشانی ہوئی ہے، آپ اس سے سیاسی طور پہ مقابلہ کریں، ہو سکتا ہے آپ ابھی ناکام ہو جائیں، لیکن آپ سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، آپ کو شاید کل موقع مل جائے، لیکن یہ جو راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں، یہ اس میں غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اتنا بڑا کوئی نقصان ہوگا اور آپ کی سیاست بچی رہے گی۔ یہ آپ کی سیاست کا بھی خیال ہے، ملک کا تو ہے ہی ہے خیال، لیکن آپ کے سیاسی پہلو سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہماری دوبارہ یہ پھر بات ہم دہرانا چاہتے ہیں، کل جو ہے بظاہر ہماری پٹیشن آج ہی موو کر دی جائے گی، امید ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ آج ہی اس کی پٹیشن کی ہیئرنگ بھی کرے گا اور فیصلہ بھی کرے گا، کیونکہ واضح طور پر ایک دفعہ تشدد کر کے قانون کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے، اور اس کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے کہ دوبارہ یہ کام کیا جائے۔ امید ہماری یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ کریں گے، باقی قوم جو ہے اس کی نظر ہے، سب دیکھ رہے ہیں، ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور جو بھی ہوگا وہ اس قوم سے چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، آج ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے ایف آئی اے کو کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، کیا چیز جی؟ آج ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا تھا چیئرمین تحریک انصاف کو فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اس کے جواب میں لیگل نوٹس بھیجا گیا ان کو کہ آپ کی جو ریسٹرکشن تو نہیں پیش ہو رہے عمران خان اور باقی۔ اچھا، آج نہیں تھا، وہ 18 کو تھی، 18 کو کیس لگا ہوا تھا، 18 کو کیس لگا ہوا تھا، اس کا جواب بالکل ہم نے بھیج دیا، اور اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے، اس لیے وہ جواب بھیجا گیا ہے کہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن قانون میں ہے کوئی نہیں۔ یہ الیکشن لاز کے جو معاملات ہیں وہ ایف آئی اے اس کے اوپر مداخلت نہیں کر سکتی، تو ایف آئی اے کی کوئی جورسڈکشن نہیں بنتی، اور یہ بالکل ہم نے چیلنج کیا ہے، اور وہ چیلنج بلکہ کورٹ نے جو ہے نا، پشاور ہائی کورٹ نے بتایا ہے کہ ایف آئی اے بتایا کہ کس قانون کے تحت جو ہے نا، کس قانون کے تحت وہ یہ کارروائی کر رہی ہے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے، یعنی کوئی قانون نہیں ہے، تو اس لیے چونکہ اس کے پاس کوئی قانون نہیں ہے تو کوئی جواز نہیں بتا۔ نے بھی بڑے بیانات دیے، مریم صاحب، آصف فاجاسی صاحب جنہوں نے آج وزیر دفاع انہوں نے بھی بیانات دیے، کیا سمجھتے نہیں کہ ریاستی اداروں کو ان کے خلاف بھی ایسے مقدمات بنانے کے؟ دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اگلے مہینے آ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا پہلا ٹھکانہ جیل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، دونوں چیزوں میں کہوں گا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور جن بیانات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک بیانات ہیں جن کا الزام لگایا جا رہا ہے شہباز گل کے اوپر۔ انہوں نے تو سیدھا پاکستان فوج کو مکمل طور پہ، وزیر دفاع، بھائی تو میں بول رہا ہوں نا کہ یہ کتنی مذاقہ خیز بات ہے کہ بات کون کر رہا ہے؟ وہ شخص جس نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہا کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کی عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گیا ہے، یہ بیان دینے والا شخص وہ آج وزیر دفاع بنا ہوا ہے، اور وہ بول رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کوئی محب وطن نہیں ہے۔ سو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے خدا نہ خواستہ کہ جیسے شہباز گل کے ساتھ کیا گیا کہ ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا، تشدد کیا گیا، ہم نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ٹارچر تشدد کیا جائے، لیکن سوال تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے نا، پرچے تو ان کے اوپر بھی کٹنے چاہیے، ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے، ان کو بھی موقع ہونا چاہیے جواب دیں۔ بتائیں خواجہ آصف کہ کیوں کہا تھا انہوں نے کہ پاکستان کی فوج جو ہے عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گئی ہے؟ سر، آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں، تو شہباز گل والے معاملے میں کوئی معافی دلاتی یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کی آپ نے؟ دیکھیں، ہم پھر وہی کہیں گے، جو صحیح اس کا فورم ہے وہ فورم جو ہے وہ عدالت ہے۔ اگر کوئی لگ رہا ہے کہ شہباز گل نے جو بات کی ہے وہ مناسب نہیں ہے تو اس کا فورم عدالت ہے، عدالت میں سوال پوچھا جائے گا، عدالت کے اندر جواب دے دیا جائے گا، اور جو بھی معاملات اگر وہیں پہ کورٹ کے اندر جو سیٹلمنٹ ہونی ہے وہ وہاں پہ ہو جائے گی۔ سو وہ اس کے لیے کوئی خفیہ مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی خفیہ کوئی ڈیل نہیں کی جا رہی، یہ وہ ڈیل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دوسرے والے ہوتے ہیں۔ پنجاب کے نکل کے آئے
ہے کہ شہباز کو ٹارچر نہیں کیا تو یہ آپ کے لیے کن کو ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ دو بہن ایک تو اس طرح دیکھیں وہ بات کی جا رہی تھی اڈیالہ جیل کے بارے میں. ہاشم ڈوگر صاحب ہیں پنجاب کے وزیر ہوم منسٹر اور پریزنس کے منسٹر. وہ اپنے جیل کے بارے میں کہہ رہے تھے اور درست کہہ رہے تھے, اور شہباز گل نے بھی اس بات کی تصدیق کی جب میں آج ان کو ملا کہ ان کے اوپر اڈیالہ جیل کے اندر تشدد نہیں کیا گیا. اور اس کی جو ہے ایک اور طریقے سے اس کی جو کنفرمیشن ہو جاتی ہے وہ اس بات سے کہ جب کورٹ میں کھڑے ہو کے قمیض اٹھا کے شہباز گل نے دکھائے اپنے اوپر تشدد کے نشانات, تو اس وقت تو اڈیالہ گئے بھی نہیں تھے. تو تشدد جو ہے اسلام آباد میں یہاں کی پولیس نے ان کے اوپر کیا تھا. آپ کا مطلب ہے کہ تھانے کی حوالات بھی یا کسی اور جیل میں؟ جیل تو ایک ہی ہے یہاں. نہیں, جیل میں نہیں تھے نا. پہلے 2 دن تو فزیکل ریمانڈ کے اوپر تھے, تو اس وقت جیل نہیں گئے تھے. جیل تو جو جوڈیشل ہوئی تو اس کے بعد گئے تھے. تو پہلے جہاں پہ ان کو رکھا ہوا تھا کسٹڈی کے اندر, وہاں پر اس کے بعد. صاحب آج آپ صحافیوں کے ہاتھ میں ریلی نکال رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کے دور میں ہم بھی کافی ریلیاں نکالتے رہے, مذاکرات کے لیے کوئی وزیر نہیں آتا تھا. ایک نجی چینل کے صحافی ہیں حیدر شیرازی, ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو ادارے سے فارغ کیا گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پریشر پہ کیا گیا ہے کیونکہ وہ عمران خان سے مسلسل بڑے سخت سوالات پوچھتے تھے. اس پہ آپ کیا؟ دیکھیں, عمران خان سے جو سخت سوالات پوچھنے والے صحافی تھے نا, وہ صحافی آپ یہ تو چھوڑ دیں کہ ان کو نوکری سے نکلوانے کا, ان کو تو عمران خان بنی گالا بلاتے تھے. سارے پاکستان نے دیکھا ہے کہ بنی گالا کہہ رہا ہوں, سوری, وزیر اعظم ہاؤس میں لائیو پروگرام جا رہا, سارا پاکستان دیکھ رہا ہے, اور کتنے مشکل سوالات پوچھے گئے. بلکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہی میں سے کچھ صحافیوں نے بولا کہ ہمارے ساتھیوں نے جس طریقے سے وزیر اعظم سے سوال پوچھے یہ مناسب نہیں تھا, یہ صحافتی اقدار کے مطابق نہیں تھا. عمران خان نے تو اس پہ نہیں برا منایا تھا بھائی. عمران خان کی تو 3.5 سال بے تحاشا تنقید ہوتی رہی. عمران خان نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے, لیکن یہاں پر تو پورے کا پورا چینل بند کر دیا گیا. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے پاکستان میں کہ کیبل آپریٹرز کے اوپر دباؤ ڈال کے کچھ خاص علاقوں کے اندر جو ہے چینل دکھانا بند کر دیا جائے. لیکن یہ تو فوجی ڈکٹیٹرشپ کے باہر واحد مجھے کیس پتا ہے جہاں پہ ایک پورے چینل کا NOC اڑا دیا گیا, لائسنس اڑا دیا گیا اور چینل بند کر دیا گیا ہے. اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی. یہ تو بدترین صحافتی قدم کہ پچھلے 3-3.5 مہینے یہاں پنجاب کے اوپر ایک مافیا کی حکومت مسلط کی گئی, ایک غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ مسلط کیا گیا, وہ ایک بریک لگی ساری ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو جو ہمارے انیشیٹوز تھے 3.5 سال کے. لیکن الحمدللہ اب دوبارہ سے جب تحریک انصاف اور کی حکومت اور مسلم لیگ کاف کے چیف منسٹر ہمارے ایلائے جو ہیں ہمارے, دوبارہ سے جو حکومت سٹارٹ ہوئی تو ہم نے دوبارہ اپنا جو ترقی کا سفر جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس کو شروع کیا. اور چند ایک انیشیٹوز ہیں جو لیے گئے جو موجودہ پہ ابھی یہ پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر میں آپ کے سامنے 1-2 رکھنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم یہ نہیں کہ ابھی اتنے کم ٹائم کے اندر بھی جو ہے انیشیٹو جو ہے پہلے دن سے ہی وہ جو عوامی خدمت کا جذبہ ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کہ عوام کو میسز کو گراس روٹ لیول پہ کس طرح سے ہم ریلیف پہنچا سکتے ہیں بیسک انیشیٹو سے. اس کے اندر جو سب سے پہلا جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے دوبارہ صحت کارڈ کو جو دوبارہ سے جو ہے ریگولرائز کیا گیا اور اس کے اندر عوام کو جو ہے مفت جو ہے صحت کی سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں. تو موجودہ ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے جو انیشیٹو اناؤنس کیا کہ ہم اب مریضوں کو ایمرجنسی میں بھی جو ہے دوائیاں وہاں پہ سرکاری اسپتالوں میں مفت فراہم کی جا رہی ہیں. اسی طرح سے غریب افراد کے لیے پناہ گاہیں اور لنگر کھانے جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع کر دیے گئے. احساس راشن پروگرام کے ذریعے جو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں آج جو مہنگائی کا جو طوفان ہے ایسے میں جو ہے عام غریب آدمی کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایک گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ اسکیم اناؤنس کی جا رہی ہے کہ جس میں راشن میں کے ذریعے کارڈ کے ذریعے اس کو جو ہے وہ عام گروسری اسٹور پہ جو رجسٹرڈ ہوگا احساس پروگرام کے ساتھ وہاں سے ان کو ڈسکاؤنٹ اس میں مل سکے گا. اسی طریقے سے اپنا شورۂ آفاق انہوں نے جملہ اپنا بولا کہ کانپیں ٹانگنے والی بلاول نے. سو عمران خان نے تو پوری اجازت دی, اب فضل الرحمان لے کر آ گئے اپنا. انہوں نے کہا جی جب تک حکومت نہیں گرے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. کیا کیا عمران خان نے بھیج دیا DC کو, جا کے پوچھو یار پانی وانی کی کسی کو ضرورت تو نہیں ہے. اچھا عمر صاحب
آخری سوال کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ تارا لسبیلا کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا جو کیمپین چلائی گئی وہ پی ٹی اے کے فلیگ تھے اور آپ کو پتہ ہے سامنے ساری تفصیلات آ گئی کتنے اکاؤنٹ تھے آپ نے انٹرنل آڈٹ بھی کیا ہے جی بالکل حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں جو آپ کی تحقیقات بالکل کیا ہے اور میں یہ کل کی میٹنگ میں نے کہا تھا کہ ہمیں باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ریلیز کرنا چاہیے کہ یہ سازش چلائی کس نے کہاں سے آئے کون سے اکاؤنٹس اس کے اندر استعمال ہوئے وہ ایک کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی تو بنتی رہے گی ہمارے سوشل میڈیا کے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ جو ہے ورلڈ کلاس لوگ ہیں انہوں نے ساری وہ فورینسک کر کے سب نکال دی ہے تھریڈ یہ اس کے اندر واضح ہے کہ یہ جس نے بھی چلائی تھی تحریک انصاف نے نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ یہ والا کیا تھا بہت شکریہ